جن سے محبت ہو جائے ان سے رنگ روپ اور خوبصورتی کے شکوے نہیں کرتے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو اس کی عزت زمانے میں کم ہو جاتی ہے۔ اپنی محبت کرنے والوں سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے ایک دن وہی آپ سے دور ہو جائیں۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچتے ہیں اس سے تو برا دشمن بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وقتاً فوقتاً اپنی آستینیں چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں انجانے میں کوئی سانپ تو نہیں پل رہا۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ اگر آپ نکمے ہیں تو مذہبی عورت سے شادی کر لیں تاکہ وہ غربت کو امتحان سمجھے اور آپ کو مجازی خدا۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ ہر عورت کو اتنا رنگین مزاج ضرور ہونا چاہیے کہ مرد اپنی تمام تر ضروریات گھر سے ہی پوری کر سکے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام اور عزت ہے۔ جو عورت شوہر کی مرضی کے بجائے اپنے میکے کی مرضی کے مطابق چلے وہ اپنا گھر بہت جلد برباد کر لیتی ہے۔ مرد جب بول دے کہ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری اور فکر بھی کرے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کرتا ہے مگر بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ مرد شادی جنسی آسودگی کے لیے کرتا ہے، اس کو عورت کی ذہانت، ٹیلنٹ، نظریات، افکار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لوگوں کے برے رویوں اور عادات کی وجہ سے اپنی اچھی عادات اور رویے مت چھوڑیں، کیونکہ بوجھ ہمیشہ برائی کا ہوتا ہے نہ کہ اچھائی کا۔ مرد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو خود جل کر گھر میں افلاس اور بھوک کو ختم کر کے خوشیوں کی روشنی لاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنی ماں بہن کا نام لینے والے پر زبان کاٹ دینے کو تیار ہونے والا مرد دوسروں کو گالی ہمیشہ ماں بہن کی ہی دیتا ہے۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ لیں وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ کامیابی کے ہر سیڑھی پر ایک کتے سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس سے الجھے بغیر آگے بڑھنے والا ہی اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ محبت میں دو طرح کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک جو بے وفا ہوتے ہیں اور دوسرا وہ جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتھا چومنا محبت کرنے والی بیوی کی خوبصورت ادا ہے۔ شادی کے بعد سب سے خوش قسمت مرد وہ ہے جس کی نیک بیوی ہے اور بد نصیب وہ ہے جو نیک بیوی کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارے۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ عورتیں تین چیزوں پر مان کرتی ہیں، حسن، جسم اور دولت، لیکن اس کے برعکس ایک اچھی عورت صرف اپنے شوہر پر مان کرتی ہے۔ مرد ہمیشہ اس خوبصورت عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتی۔ آج کا زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے چھپ کر روتی ہیں۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ مرد اگر واقعی مرد ہے تو وہ پسندیدہ عورت کی یا کسی بھی عورت کو بدنام نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو پروٹوکول
گرل فرینڈ کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی پروٹوکول بیوی کو دیں تو ازدواجی رشتے میں کبھی بھی جھگڑے نہ ہوں۔ 2 وجہ سے عورت دبلی اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، پراپر ورزش کرنے سے۔ نمبر 2، متوازن خوراک وقت پر کھانے سے۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جائے ایسی عورت حد سے زیادہ سوچتی ہے۔ جو عورت رنگ برنگی چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے تو جان لے ایسی عورت کو بننے سنورنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تعلق حرام کا قائم کرنا ہو تو ساری معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، اور تعلق نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔